ہر سال یہ خطبہ ہم پڑھتے ہیں، وہ یہ سورہ بلکہ زیارت غدیریہ امام ہادی علیہ السلام میں تقریباً 150 فضائل مولا کائنات کے ہیں، ان میں سے کچھ فضائل اس خطبے میں سب مل کے صلوات پڑھی محمد والا محمد اللہ محمد وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اظہر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أول بحر تشعب بحر الهوية وأول صبح لاح من أفق الأحدية وأول شمس أشرقت في السماوات الأزلية نذير العوالم الإمكانية بشير الخلائق الإرفانية لوح المحفوظ السبحانية صاحب أصل ما في الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعجل لا سيما علي امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وقاتل المشركين ومقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين والإمام المظفر وشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر قال عباب الخيبر ساقي الحوض الكوثر شافي يوم المحشر الذي سمته أمه حيدر يعصب الدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان كاسر الأصنام والأوثان الذي زوج على العرش بخير النسوان مصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان والإمام المختار قاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار مصداق قول النبي المختار لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار الغالب على كل غالب المطلوب لكل طالب الحذبر الصالب نكتة دائرة المطالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب اسد الله الغالب الامام
النجم الثاقب علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام على أنسية الحوراء وبتول العذراء أم الأئمة النجباء التي قالت صبت علي التي قالت صبت علي مصائب لو أنها صبت علي مصائب سرنا لياليا بضعة الرسول فاطمة الزهراء الله والصلاة والسلام على إمامين الهمامين الأديبين الشمسين القمرين النورين النيرين الظاهرين الباهرين الأوحدين الأمجدين وفي حقهما قال رسول الثقلين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الله وتسعة المعصومين من ذرية الحسين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. خاتمہ ظلم کا صرف امام کے ذریعے سے ہوگا. جلد سے جلد مولا تشریف لائیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کان لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وفي یہ قرآنی دعا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سبيلي أدعو إلى اللہ وما انا من المشرکین. صلوات پڑھی امام مولا. اسلامی تعلیمات بالمقابل سیکولر کے عنوان سے ہونے والی یہ 10ویں کڑی ہے اور باتیں سمٹ رہی ہیں. کل آخری اس سلسلے کی مجلس ہے.
جن باتوں کو عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پہلے اس کی سمجھ ہم سب کو چاہیے اور فوراً اس پر عمل ضروری ہے. عمل کے بغیر کچھ بننے والا نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں. اور یہ مجلسیں محرک عمل ہونا چاہیے، یعنی انسان یہاں سے پھر وہ کہہ کر کے اٹھے یا علی مدد، انشاءاللہ جب اٹھے تو پھر عمل کے میدان میں اترے، اور جب اتر جائے تو کسی سے پرواہ نہ کرے سوا اللہ کی ذات. فلا تخشون الناس واخشون، لوگوں سے ڈرو نہیں، مجھ سے ڈرو. اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو. اگر اللہ سے ڈرنے لگیں تو دنیا آپ سے ڈرے گی. من خاف اللہ اخافہ اللہ منہ کل شیء، جو اللہ سے ڈرے گا اس سے ہر شے ڈرے گی. جو اللہ سے نہیں ڈرے گا ہر شے اس کو ڈرائے گی. واحد یہ فارمولا ہے، اس فارمولے کو سمجھے. قل ھذہ سبیلی، میں یہ راستہ ہے جو نبوت کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ ہے، پیغمبروں کا راستہ، وہی میرا بھی راستہ ہے. جس طرح سے حضرت یوسف کا قصہ ہے، ان کی کامیابی کی راہیں 40 سال کے بعد جو نتیجہ نکلا ہے وہی نتیجہ آپ کو بھی ملے گا. جلدی آپ کو ملنے والا نہیں ہے. آپ لوگ ریزسٹ کریں، پیروں کو اپنے جما دیں، استقلال پیدا کریں، استحکام پیدا کریں. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں تم کو بھی بلا رہا ہوں اللہ کی طرف اسی راستے سے. یہی راستہ تمہارا ہوگا. علی بصیرتن، اور جب داخل ہونا تو سوچ سمجھ کے داخل ہونا، بہت گہرائی سے سمجھنا. امام حسین کو ظاہری طور پر سمجھنا آسان ہے، لیکن باطن میں جا کر حسین کو سمجھنا بہت مشکل ہے. پہلے بھی حسین تنہا تھا، اب بھی حسین تنہا ہے، آگے بھی تنہا رہے گا. ہزاروں ملین ہم کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی شاید لام کو بھی سمجھ جائیں تو ہماری زندگی کامیاب ہے. لیکن اس میں سخت ضرورت ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں کہ ہم نہ سمجھیں، بلکہ کوشش کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے اس پر عمل کرنے کی. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، نہ صرف میرا راستہ یہی ہے بلکہ میری اتباع کرنے والوں کا بھی راستہ یہی ہے. وسبحان اللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. وہ بابرکت ذات ہے، منزہ ذات ہے. اور میں وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یہ آیت ہے سورہ یوسف کی 108 نمبر جو مسلسل آپ سنتے آ رہے ہیں. ہم نے کئی سال سے کہا کہ روزانہ صبح شروع کیجئے قرآن سے 10 آیتیں ٹرانسلیشن کے ساتھ. اگر ہو سکے ڈنر ٹیبل پر سب مل کر کے، یہ اس کے بعد کی جو مجلسیں ہم نے پڑھ رہے ہیں مسلسل محفل مرتضیٰ میں، اور یہ اسکول والوں کے لیے، ٹیچرز کے لیے، آپ ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہیں. میکسیمائزنگ پوٹینشیل ان آور چلڈرن کے عنوان سے بچوں کی اندرونی صلاحیتوں کو کیسے ابھارے، 50 اصولوں کو اس میں بیان کر رہے ہیں. تقریباً 40 اصول بیان کر دیے گئے ہیں. اگر اس کو بھی آپ لوگ سنیں، ہدف ہمارا یہ ہے کہ تربیت نفوس ہو، نفوس کی تربیت ہو. نہ ماشاءاللہ فضائل کے مسئلے میں چہرہ کھل جاتا ہے، مولا کا نام لیتے ہی، حسین امام حسین کا نام لیتے ہیں آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. یہ طریقہ ہمارا ہے، لیکن یہ آنسو موتی بن جائیں یہ کمال ہمارا. یہ آنسو ہمیں وہ چیز عطا کرے جو اس کی قیمت ہے، اس کا سمجھنا بہت لازمی ہے اور ضروری ہے. اگر وہ سمجھ میں آ گئی بات تو انشاءاللہ ہماری کامیابی یقینی ہے. ہماری گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ جو کلیشز ہیں، میں نے ایک سال یہاں پر مجلسیں پڑھی تھی، کلیشز آف یعنی دو آئیڈیالوجی کے درمیان یہ مسلسل کلیشز چل رہے ہیں، اور اس کلیشز کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم سمجھ جائیں تو ہماری کامیابی ہے. آج کی مجلس بھی کی کڑی ہے، ساتھ ساتھ اخلاق اسلامی، اخلاق سیکولر. ہماری روزانہ ہر ایک الگ الگ موضوعات پر تقاریریں جب میں ٹورنٹو میں ہوتا ہوں، اہل بیت ٹی وی ٹورنٹو سے نشر ہوتی ہیں، آن لائن موجود ہیں. تقریباً 90 سے زائد اخلاق، مورل سائنس ان اسلام کے عنوان سے یہ ہمارے لیکچرز موجود ہیں. اگر آپ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں، یا ہمارے ویب میں جائیے یا جائیے یوٹیوب میں یا فیس بک پہ، یہ اویلیبل ہے. مورل سائنس آپ جائیے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ویسٹ میں بھی مورل سائنس کی باقاعدہ سبجیکٹ ہے، پڑھایا جاتا مورل سائنس. یعنی اخلاقیات بہت اچھے پڑھاتے ہیں، بہت ہی اچھے طریقے بتاتے ہیں، کیسے بات کرنا چاہیے، کیسے سلیقہ ہونا چاہیے، بزنس کا سلیقہ کیسا ہونا چاہیے، بیوٹیفل. لیکن جس چیز کی کمی ہے وہ بیان سمجھنا ہمارا بہت ضروری ہے. اخلاق تربیت دینی،
اخلاق تربیت سیکولر دو الگ الگ اینٹیٹیز ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں. جب تک ہم اس کو پن پوائنٹ نہیں کریں گے اس وقت تک بات ہماری کبھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اور ہم عملی میدان میں ہم لوگ کودنے والے نہیں ہیں. اس کو سمجھانے کے لیے میں آج آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جاؤں جو ہماری ریگولر دنیا ہے، مگر ہم لوگ اس پر زیادہ غور نہیں کرتے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اللہ وعجل فرج. اب سب مل کے ایک درود پڑھ دیجئے، بہتر انشاءاللہ. اللہم صلی وعجل فرج. روزانہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں. نماز میں سورہ الحمد کا پڑھنا فرض ہے. برادران اہل سنت کے ہاں بھی، ہمارے ہاں بھی. ان کے ہاں پورے رکعت فرض یا نماز میں واجب نمازوں میں 17 رکعتوں میں بھی پہلا سورہ الحمد کا ہونا لازمی ہے. انسان بہت زیادہ بھلکڑ ہے، بہت جلدی، خصوصاً جو چیزوں کو کانسٹنٹ وہ ریپیٹ کرتا ہے، شاید وہ زبان سے ریپیٹ کرے مگر معنوں کی طرف توجہ بھی نہ دے. ان میں سے یہ مسلسل ہر مسلمان پر فریضہ ہے کہ یہ 17 مرتبہ یہ سورہ کا پڑھنا جب وہ بالغ ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں 10 مرتبہ کم از کم پڑھنا واجب ہے. تیسری چوتھی رکعت میں ہمارے ہاں چوائس ہے، یا تسبیحات اربع پڑھیں یا یہ سورہ پڑھیں. آپ بھی پہلے یہ سورہ پڑھ سکتے ہیں، سورہ الحمد. اس میں 4 صفات پروردگار ہیں، کانسٹنٹ انسان جو ہے ریپیٹ کرتا ہے. صفات پروردگار اللہ کے قرآن مجید میں 99 ہیں. ان میں سے یہ 4 صفتیں اس سورہ میں مسلسل ریپیٹ کرتا ہے. ایک ہے الحمدللہ رب الرب، ربوبیت صفت پروردگار. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان و رحمانیت، رحمانیت صفت پروردگار ہے. رحیمیت صفت پروردگار ہے. تیسری ربوبیت. آگے بڑھ کر مالک یوم الدین، مالک صفت پروردگار. 4 صفتوں کو ہر روز مسلمان ریپیٹ کرتا ہے. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ نہیں بحث کروں گا، اس لیے کہ رحمانیت واسعت کل شیء، جیسے کہ دعائے کمیل میں ہے، قرآن میں مجید میں مولا نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہر ذرے پہ چھائی ہوئی ہے. حتیٰ ہماری حیات بھی رحمت ہے، ہماری موت بھی رحمت. انسان سمجھتا نہیں ہے، انسان کا ہر لمحہ جو گزر رہا ہے وہ رحمت کے سائے میں گزر رہا ہے. ایک لمحہ اس کی رحمت سے ہٹ جائے تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے، وہ فانی ہو جائے، اس کا باقی نہ رہے. رحمانیت کا مسلسل وہ ورد کرتا ہے. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. کتنے مرتبہ ورد کرتا ہے؟ روزانہ اگر 10 مرتبہ یہ سورہ پڑھ رہا ہے تو رحمان اور رحیم کو 2 مرتبہ ضرب دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. 2 سے ضرب دیں گے کتنے ہو گئے؟ 20 مرتبہ. 10 مرتبہ میں 20 مرتبہ. اور اگر 2 کو لے کر کے جائیں، حقیقت میں یہ روٹ ورڈ ہے رحم سے. رحم کہتے ہیں رحم مادر. رحم مادر کو رحم مادر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے زیادہ سکون کی جگہ دنیا میں نہیں ہے. اس لیے کہ اسی کا نام ہے جنین. جنین کہتے ہیں ماں کے شکم کو. جنین جنت سے ہے، یا ماں کے پیٹ میں جنت ہے یا جنت میں جنت. رحم مادر میں ایک لمحہ بھی انسان کا کسی دوسرے انسان کو جسم میں رکھ کر 9 مہینے چلنا آسان کام نہیں ہے. یہ رحم میں بچہ کتنے دن رہتا ہے؟ 40 ہفتے رہتا ہے. 40 ہفتے رہتا ہے. شاید اسی لیے ذات پروردگار کہہ رہا ہے کہ 40 مرتبہ تم میرے رحمانیت کو یاد کرو. چونکہ 40 ہفتے تم مادر گرامی کے شکم میں رہتے ہو. روزانہ کم از کم 40 مرتبہ رحیمیت پروردگار کو، رحمانیت پروردگار کو یاد کرو. اس کے بعد جس چیز کو یاد کرنا ہے مالک یوم الدین. کیا معنی ہے مالک یوم الدین؟ 2 قراتیں ہیں. آپ جانتے ہیں عربی قرآن جب کلیکٹ کرنے لگے اور عربی زبان میں 7 قرآ 7 قراتیں ہیں، 7 قسم کی قرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین. آرگیومنٹ ہے. اور قرآن جو جمع ہوا ہے سرکار ہی کے زمانے میں جمع ہوا ہے. ان علینا جمعہ، ان علینا قرآن، خود قرآن کی آیت ہے، ہم نے اس کو جمع کیا ہے. سرکار کے زمانے ہی میں قرآن جمع ہو چکا تھا.
تو دو چیزیں جو برادران اہل سنت کے یہاں غلط فہمی ہیں، ہمارے یہاں غلط فہمی ہے. مولا امیر المومنین نے قرآن پیش کیا، ان لوگوں نے انکار کیا تو مولا نے اس قرآن کو وڈرا کر دیا. وہ انشاءاللہ امام زمانہ آئیں گے تو وہ قرآن ان کے پاس موجود ہوگا. آیا یہ قرآن اس سے ہٹ کر قرآن ہے؟ سوال. اور آیا تیسری دور میں قرآن کو جمع کیا گیا؟ نہ، اس لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جمع ہو چکا ہے. اگر جمع نہیں ہے تو کتاب کیوں کہہ رہا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کیا ہوا تیسرے دور میں؟ تیسری خلافت کے زمانے میں یہ حکم دیا گیا کہ یہ یونیفیکیشن آف ریسائٹیشن، چونکہ اب عربوں میں جائیے، اخباروں میں کو اٹھائیے، وہاں پر زیر زبر نہیں ہوتے، اور ابھی جانتے ہیں. اسی طرح جس طرح سے ہمارے پاس اردو پڑھتے ہیں، اردو میں بھی ہمارے پاس زیر زبر نہیں ہوتے، چونکہ زبان سے اس کو کہتے ہیں سمعی، ہم لوگ سنتے رہتے ہیں الفاظوں کو، اسی لیے ہم خود ہی زیر لگا دیتے ہیں. جہاں اس لگانا ہے اس لگاتے ہیں، جہاں اس لگانا ہے واو لگاتے ہیں، جہاں ان کہنا ہے ان کہتے ہیں، جہاں ان کہنا ہے. یہ اردو میں بھی ہے، ایسے چلتا ہی ہے. عربی زبان میں بھی واولز نہیں ہوتے، اعراب نہیں ہوتے جب عربی لکھے جاتے ہیں. قرآن پہ اعراب نہیں تھے، اسی لیے لوگ 7 طرح سے قرآن پڑھتے تھے. اس سے ضرورت تھی اس کو یونیفائڈ کیا جائے، ایک ہی قسم کی قراءت سب کی ہو. اس کی کمیٹی بٹھائی گئی، اس میں مولا امیر المومنین کے شاگرد موجود ہیں، علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد ابو الاسود دوئلی، جن کو مولا نے تعلیم دی تھی قوانین عربی زبان کی، اس کمیٹی میں موجود. تو وہاں پر تیسرے دور میں قرآن جمع نہیں ہوا. یونیفیکیشن آف ریسائٹیشن آف دی قرآن کو ایک ہی طریقے سے پڑھنے کا سلیقہ، یعنی واولز لگا دیے گئے تاکہ قرآن میں کوئی تبدیلی، کوئی دوسری الگ الگ ریسائٹیشن نہ ہو. مولا نے جس قرآن کو پیش کیا، اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ ایسے تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا ہے. جو لوگ اس چیز کو، یہ بہت ہی مخصوص ہے، بچہ خصوصاً بچڑا جو ہوتا ہے ماں سے بہت لگا ہوا ہوتا ہے. اگر جدا ہو جائے ایک سیکنڈ کے لیے ماں بھی برداشت نہیں کرتی اور بچہ بھی برداشت نہیں کرتا. 30 سال تک اگر یہ کلوزنس رہا ہے، سوائے علی کے کسی کو نصیب ہی نہیں ہوا. تو اسی لیے واللہ انی علی ابن ابی طالب، خدا کی قسم میں علی ابن ابی طالب، علی کا ابو طالب کا بیٹا، میں سرکار کے ساتھ ایسے تھا. اعلم جانتا ہوں قرآن کہاں نازل ہوا. ام بجبل ام بارض ام بسماء ام ببحر ام بلیل ام بنہار، یا رات میں نازل ہوا یا دن میں نازل ہوا یا پہاڑی پہ نازل ہوا. فرسٹ ہینڈ تفسیر اگر کسی کی تھی تو مولا کی تھی. تو مولا جیسے ہی قرآن آتا تھا ادھر تفسیر لکھتے تھے، فرسٹ ہینڈ تفسیر. یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت کیا ماحول تھا، کس وقت تھا، اور اس وقت کون کون موجود تھے. یعنی پہلی تفسیر لکھی گئی سرکار کے زمانے میں مولا علی کے ہاتھوں. وہ تفسیر کو جب پیش کیا قرآن کو، ان لوگوں نے کہا اس کو نہیں لیں گے، اس لیے کہ اس کو لے لیتے غدیر کو قبول کرنا ہے. خلافت صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی وعجل. ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، ملک بھی پڑھا گیا ہے، مالک بھی پڑھا گیا. ہم لوگ جو پڑھتے ہیں جو مشہور ہے وہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین. مالک کے معنی ملکیت جس کی ہے. ملکیت 3 طرح کی ہے، حقیقی، اعتباری، مطلق. بہت اچھی طرح سے سمجھیے. حقیقی کے معنی آپ کی ہے اور آپ اس کا اختیار رکھتے ہیں. اعتباری آپ کی ہے، آج آپ کے ہاتھ میں ہے، کل آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گی. گھر میرا ہے لیکن آج میرے ہاتھ میں ہے، کل میرے ہاتھ میں نہیں رہے گا. آج میرا اقتدار میرے ہاتھ میں ہے، کل میرے ہاتھ میں نہیں رہے گا. اس کا نام ہے اعتباری، کریڈینشل. آج میرے پاس ہے، کل نہیں رہے گا. اس طرح کی بہت سی چیزیں زندگی میں آج ہمارے ہاتھ میں ہے، کل ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گے. اس کو کہتے ہیں اعتباری، مالکیت اعتباری. حقیقی کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں ہے، میرا کنٹرول بھی ہے. جیسے میری آنکھ میرے کنٹرول میں ہے، جہاں چاہے دیکھ سکتا ہوں، حلال دیکھوں یا حرام دیکھوں. کان میرے کنٹرول میں، میرے اختیار میں ہے، غیبت سنوں یا اچھی باتیں سنوں، مجلس سنوں یا گانے سنوں،
میرے ہاتھ میں اختیار ہے، میں مختار ہوں ان کانوں کا، زبان میرے اختیار میں ہے، زبان میں سے سچ بولوں یا جھوٹ بولوں، غیبت کروں یا نہ کروں، مختار ہوں اس پورے اعضاء کا، میرے کنٹرول میں ہیں۔ اس کا نام ہے ظاہری طور پر حقیقی، لیکن ذرا ڈیپتھ جائیں گے، ابھی آگے بڑھیں گے تو یہ بھی اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مطلق اگر حقیقت میں مالکیت رکھتا ہے، کون رکھتا ہے؟ ذات پروردگار۔ توجہ بہت اچھی طرح سے، کیوں ذات پروردگار رکھتا ہے مطلق؟ اس لیے کہ وہ علت ہے، دنیا معلول ہے۔ اللہ جو کاز ہے، دنیا جو ہے کیا ہے؟ ایفیکٹ ہے۔ کاز علت حقیقی رکھتی ہے، مالکیت حقیقی رکھتا ہے۔ جو علت ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں پوری حقیقت ہوتی ہے۔ خدا مالک ہے، مالک کیسا مالک ہے؟ اعتباری مالک نہیں ہے، مطلق مالکیت اس کے پاس ہے، حقیقی مالکیت نہیں ہے، مطلق۔ کیسے پتہ چلے؟ روز الیوم سورہ یاسین پڑھتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ زندگی بھر تک سمجھتا رہا یہ ہاتھ میرے ہیں، یہ پیر میرے ہیں، یہ زبان میری ہے، لیکن روز قیامت زبان کو اللہ جو ہے سیلڈ آف کر دے گا۔ الیوم یعنی قیامت کے دن، نختم علی افواہہم، ان کے زبانوں پر ہم سیل مار دیں گے، اب وہ بات نہیں کرنے کے قابل ہوں گے۔ آنکھ بتائیں گے ہم سے کہ ہم نے کیا دیکھا، کان بتائیں گے ہم نے کہاں سنا۔ اب بتائیے آپ کے تھے یا اللہ کے؟ تو یہ حقیقت میں سمجھتا رہا زندگی بھر یہ میرے ہاتھ میرے ہیں، یہ زبان میری ہے، یہ کان میرے ہیں، یہ آنکھ میرے ہیں، یہ میں اپنے آپ کو جھوٹ بول رہا تھا۔ روزانہ اقرار کر رہا ہوں مالک یوم الدین، اس روز حقیقت میں ظہور ہوگا مالکیت کا، اس لیے کہ وہ روز قیامت کا دن کا نام کیا ہے؟ یوم الدین۔ وما ادراک ما یوم الدین، کیا جانتا ہے کہ روز قیامت کیا ہے؟ یوم تبلی السرائر، جہاں حقیقتیں ظاہر ہو جائیں گی، جہاں پر اصلیت ظاہر ہو جائے گی، مالکیت حقیقی روز قیامت واضح ہو جائے گی۔ یہ ہاتھ کس کے تھے؟ اس لیے کہ اگر میرے تھے تو میرے خلاف تو نہیں جانا چاہیے تھا، اگر میری زبان میری تھی تو میرے خلاف نہیں جانا چاہیے تھا۔ چنانچہ جلد بھی جلد سے پوچھے گا وما شہدتم علینا، کیوں میرے خلاف گئی جلد؟ یہ جلد مسلسل میں میک اپ کرتی رہی، میں چہرے کو بناتی رہی، میں سب کچھ کرتی رہی، میرے ہی خلاف کیوں جا رہی ہو؟ انطقنا اللہ انطق کل شیء، اللہ جس کو چاہتا ہے زبان دیتا ہے۔ تیرے ہوتی ہے گال تو تیری بات کرتے تھے، یہ گال اس کے ہیں جو بات کر رہے ہیں۔ بس یہی فرق ہے، جن لوگوں نے وجود کو اپنا نہیں سمجھا، اللہ کا سمجھا دنیا میں، ہمیشہ ان ہاتھوں کو وہیں چلایا جہاں اللہ چاہتا ہے، زبان کو وہیں چلایا جہاں اللہ چاہتا ہے، آنکھوں کو سے وہی دیکھا جو اللہ چاہتا ہے۔ اب ان کے ہاتھ نہیں رہے، وہ ید اللہ ہیں، وہ عین اللہ ہیں، وہ اذن اللہ ہیں، وہ لسان اللہ ہیں۔ چلو یہ حقیقت یہی ہے، مالک یوم الدین، روز قیامت کا ذات پروردگار مالک ہے۔ میں سمجھتا رہا یہ گھر میرا ہے، یہ میری ڈاڑی میری ہے، یہ ہاتھ میرا ہے، یہ میری گاڑی، یہ میری بچے میرے ہیں۔ یوم تبلی السرائر، حقیقت واضح ہو جائے گی۔ یوم تفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، وہاں کسی کا نہیں رہے گا۔ وہ ٹڈیوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، کہیں اعمال ہمارے ان کے سامنے ظاہر نہ ہو جائیں۔ یہ قیامت کے دن اصلیت ظاہر ہو جائے گی۔ یہ ہے اصول تربیت دین۔ توجہ کا طالب ہوں، تربیت دین کے یہ اصول ہیں، پرنسپلز ہیں، اور یہاں پر سیکولر تعلیم یہ دیتی نہیں ہے۔ سیکولر تعلیم کہتے ہیں کہ ہڑپ کرو، پریشان مت ہو جاؤ، جس کا چاہے کھاؤ، اس لیے کہ جتنا تم کماؤ گے اتنا ہی تمہاری نام ہوگا، جتنا تمہارا نام ہوگا اتنا ہی تمہاری قدرت بڑھے گی۔ اس کو کہتے ہیں سروائیول آف دی فٹیسٹ، یعنی جو فٹ ہوگا وہی اسی کی سروائیو ہوگا۔ اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی چلی جائیں گی، تم پہلے بڑی مچھلی بن جاؤ، اس کے بعد جتنے چھوٹی مچھلیاں کھاتے چلے جاؤ، کوئی پرواہ مت کرو۔ یہ ان کی تربیت ہے۔ ہمارے پاس کہتے ہیں نہ، تمہارے پاس یہ حق نہیں ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ سروائیول آف دا فٹسٹ، پاورفل ہو جانا۔ قرآن یہ کہتا ہے والعاقبۃ للمتقین، متقین کے ہاتھ میں ہے۔ عاقبت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اینڈ رزلٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ متقین کے ہاتھ میں ہے۔ اینڈ رزلٹ متقین، کیوں متقین کے ہاتھ میں ہے؟ سنیے علی ابن ابی طالب، ہزاروں جانیں قربان تجھ پر علی،
ہزاروں جان قربان. اگر علی کو سمجھنا تو بات ہو یوں سب. اب میں نے کئی مرتبہ کہا ہے حقیقت میں ایک لیجیے جھرجھری کھڑے ہو جائیے کہہ کر کے یا علی مدد. اس لیے کہ یہ نام ہی ایسا ہے جو دنیا کو لرزا دیتا ہے. یہ نام ہی ویسا ہے جو باطل کو سمجھا دیتا ہے کہ اس نام کے ساتھ کوئی اور ٹھہر نہیں سکتا. چنانچہ 59 کنٹریز میں ایک ہی ہے جو یا علی کہہ کر کے اٹھا تو دنیا کو بتا دیا ہم کا حیدری. بہت اچھا کہا ہے کہنے والے نے, کیوں کر کہیں نہ اہل ولا یا علی مدد. کیوں کر کہیں نہ اہل ولا, بولیے زور سے, کیوں کر کہیں نہ اہل ولا, کیوں کر کہیں نہ اہل ولا. نام علی ہے نام خدا, نام علی ہے نام خدا. طوفانوں طوفانوں بطن ماہیو زندانوں آگ میں, ابھی مت کہیے, طوفانوں بطن ماہیو زندانوں آگ میں. طوفان نوح, بطن ماہی یونس, زندان یوسف, آگ ابراہیم. طوفانوں بطن ماہیو زندانوں آگ میں, ہم کیا ہیں انبیاء نے کہا. ہاں ہم کیا ہیں انبیاء نے کہا یا. یہ کیا ہے یا علی مدد کہنا آسان ہے. یا علی مدد کہہ دیا, یہاں دست و پا کٹیں گے, یہاں جان پر بنے گی. یہ محبت علی ہے, کوئی دل لگی نہیں ہے. علی کوئی دل لگی نہیں ہے, یہ کوئی دل. مالک الملک, لیجیے اٹھ قرآن کی آیت, اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سورہ آل عمران. اللہم مالک الملک, مالک الملک کون ہے؟ ذات پروردگار ہے, جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے. پروردگار تو باطل کو دے دیتا ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما, ہم لوگ باطل کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ گناہ پر گناہ کریں, ایک دن پھر کوئی گنجائش جھیلے کی باقی نہ رہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت کے بھی اصول ہیں, ذلت کے بھی اصول ہیں. یزید سمجھتا تھا کہ امام حسین کی ذلت ہو گئی اس لیے کہ گھوڑوں پر پامال کر دیا. نہ, دنیا دیکھا یہ کبھی حسین پامال نہیں ہو سکتا. ہاں سمجھنے کی کوشش کیجئے. تو نے لاکھ کوشش کی کہ نام برباد ہو جائے, ختم ہو جائے, لیکن تو ختم ہو گیا, یہ باقی رہ گیا. تو نے ذلت پائی, اس نے عزت پائی. ظاہر واقعی بات. اب اب یہ مالک ہے, اب ملک پڑھیے, تبارک الذی بیدہ الملک. تو اللہ مالک بھی ہے, ملک بھی ہے, بادشاہ بھی ہے. اللہ مالک بھی ہے, اللہ بادشاہ بھی ہے. تو بادشاہ کے معنی ملکیت بھی اس کے پاس ہے, قدرت بھی اس کے پاس بھی ہے. اللہم صلی علی, ایک ضرور پڑھے اچھی طرح, بہت اچھی طرح سے. اللہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. نہ صرف ملک اس کے پاس ہے, قدرت بھی اس کے پاس ہے. بعض لوگوں کے پاس ملک ہوتا ہے, قدرت نہیں ہوتی. اللہ کے پاس ملک بھی اس کے پاس ہے, قدرت بھی. کیسا کیسا؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی
رات کو دن سے بدل دیتا ہے، دن کو رات سے بدل دیتا ہے، مردہ کو زندہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ کہتا ہے، جس کو چاہتا ہے جو دیتا ہے دے دیتا ہے، اور دیتا ہے تو عدالت سے دیتا ہے، لیتا ہے تو عدالت سے لیتا ہے، چونکہ عادل حقیقی ہے، وہ مالک بھی ہے مالک بھی ہے۔ اب زندگی بھر تک سمجھتا رہا یہ جسم میرا ہے، روز قیامت پتا چلے گا جسم میرا نہیں ہے۔ تو مالک یوم الدین جو روز کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے اصل ظہور مالکیت روز قیامت ہوگا۔ روز قیامت واضح ہو جائے گا کس کے پاس ملکیت ہے، کون مالک ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب آئیے جو پینفل ہے، جس کی طرح بہت کم اس پر ذکر ہوتا ہے، جو آج کا ہمارا اسٹرگل ہے، وہ اسٹرگل کیا ہے؟ یہ دو افکار کا ٹگ آفر ہے، یہ دو افکار کے رسہ کشی جس کو کہتے ہیں، رسہ کشی۔ ایک فکر اسلامی، ایک فکر سیکولر۔ نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے مولانا میں اکیلا میں کیا کر سکتا ہوں، میں اکیلی ہوں میں کیا کر سکتا ہوں، سب لوگ ہم لوگ یہ کہتے ہیں میں ہاں اکیلا میں کیا کر سکتا ہوں۔ قرآن کہتے تم اکیلے ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جہاں تم رہو گے اللہ ساتھ ہے، جس دن تم اکیلے سمجھے مشرک ہو گئے۔ تو امکان ہی نہیں ہے کہ انسان اکیلا رہے، اس کے ساتھ ہے اللہ ذات پروردگار۔ اسی لیے جو قوت کو محسوس کرنا ہے تو اس کی ذات کے ساتھ محسوس کیجئے، آپ کو محسوس ہوگا۔ چنانچہ کسی کی دوستی اگر کسی ایم پی سے ہو جائے تو اکیلا نہیں سمجھتا، جو خود ہی ایم پی بنا ہوا سمجھتا پھرتا، ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ۔ اگر کسی کی دوستی پی ایم سے ہو جائے جی اور زیادہ پاور محسوس کرے گا۔ انسان جب پاور سے منسلک ہوتا ہے اپنے میں پاور محسوس کرتا ہے۔ جو روزانہ 5 مرتبہ اس سے منسلک ہو رہا، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ یہ میٹافیریکل نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر ہم حقیقت میں اس سے منسلک ہو چکے ہیں، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے سوائے اللہ کی ذات کی۔ پرواہ اس سے کرنا، اس سے ڈرو۔ وَلَا فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو، لوگوں سے ڈرو نہیں، مجھ سے ڈرو۔ کیا کرنا ہے؟ ڈرنے کے معنی کیا ہے؟ نہ رحمان و رحیم ہو، ڈرو نہیں، تمہارے اعمال سے ڈرو، تمہارے اعمال سے ڈرو، تمہارے اعمال سے دور، تمہارا ہی حکومت، تمہارا ہی پرائم منسٹر، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں، تمہارے ہی کورٹ، تمہارے ہی لائر، تمہاری وہ لوگ بھی زندان میں بھیج سکتے ہیں تم کو۔ یہ کام اللہ کا ہے، ہوشیار رہو، تمہارے اعمال سے ہوشیار رہو۔ اب اگر نکل بھی جاؤ یہاں پر، کیا اللہ کے کورٹ سے نکل سکتے ہو؟ اندر کے نفس کی ملامت سے نہیں نکل سکتے، اس کورٹ سے نکل نہیں سکتے۔ اسی لیے کہنا پڑتا روزانہ مالک الملک، مالک یوم الدین۔ اب آئیے ایم پی صاحب بھی ہیں، ذرا سا لے کر کے جائیے پیام، ذرا دنیا کو پہنچائیے، اور آپ کیبنٹ میں میرے حقیر کے اس جملے کو پہنچائیے۔ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ بہت اچھی طرح سے سمجھیے۔ 1% آف امریکن possess 99% ویلتھ۔ 1% امریکہ کی 99% امریکن کی جو دولت ہے ایک طرف، 1% کی ایک طرف۔ 2% دنیا میں 2% افراد کے پاس جتنی دولت ہے دنیا میں 98% کے پاس اتنی ہے۔ اتنا توازن ہے، اتنا غیر متوازن دنیا ہے، ان 2% سے نکال کر پھیلانا کس کا کام ہے؟ یہ چیلنج ہے، یہ کس کا کام ہے؟ آیا کام صرف ایک کا ہوگا؟ نہیں، قرآن یہ کہتا ہے نا، ان کنتم 20 صابرون یغلبون 100۔ اگر تم 20 ہو جاؤ تو اللہ تمہیں 200 پر کامیابی دے گی۔ یعنی 10% ہو جاؤ، 90% پر تمہاری کامیابی۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا آج کل دیکھیے سب سے زیادہ ٹیررسٹ اٹیکر جو ہے امریکہ ہے، مجھے کوئی جھجک نہیں ہے، اور امریکن پبلک سے ہم کو نہیں ہے نفرت، امریکن سسٹم سے۔ سسٹم کو کون کرتا ہے؟ یہ وار منگرز بینکرز چلاتے ہیں پورے سسٹم کو۔ آج ابھی حال میں جو اٹیک ہوا کینیڈا پہ بھی، نافٹا پہ بھی، یورپ پہ بھی، اور آپ کے ٹرکی پہ بھی، مسلم کنٹری پہ، سب سے ورسٹ جو اٹیک ہوا وہ اکنومیکل ٹیررسٹ اٹیک ایران پر۔ 1 مہینے کے 1 دن کے اندر $1 جو تھا، جو 5,000 کا تھا، 15,000 بنا دیا گیا،
اور یہ جان بوجھ کر کیا گیا. کہاں یہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے کیا ہے, ان سے تو لڑ نہیں سکتے. چاروں طرف تمہاری چھاونیاں ہیں, سب کچھ تمہارے پاس ہے, 1 منٹ میں تم بھسم کر سکتے ہو, ان سے لڑ کیوں نہیں سکتے؟ معلوم ہے انہوں نے علی کہا ہے ان سے لڑ نہیں سکتے, ان سے لڑ نہیں سکتے. آپ کہا ان کو گھٹنوں پہ ٹکا دو, اب بھی تم نہیں سمجھے. سرکار 3 سال میں شیب ابی طالب میں جاتے ہیں, جو شیب ابی طالب میں جاتا ہے وہ کسی سے پرواہ نہیں کرتا. ہمیں اکنامک سینکشن سے ڈراؤ نہیں, 40 سال رہ کے بتائیں ہم زندہ ہیں, امام کے ظہور تک رہ کے بتائیں گے کہ ہم زندہ ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جو میسیج ہے جو لے کر جائیے, میں ایم پی صاحب بولے یہ میسیج یہ ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ڈاکہ کیسے ڈالتے ہیں یہ لوگ؟ اوپن ڈاکہ ہے. کس کے نام سے؟ ورلڈ بینک کے نام سے. یو این او کی اسٹیٹسٹک اٹھا کر دیکھیے. کاش میرے پاس ٹائم ہوتا تو پورا آپ کے پاس چارٹ لا کر کے یہاں بتاتا کہ دیکھو یو این او کا چارٹ, انہی کی حکومت, انہوں نے ہی بنایا ہے. ان کے چارٹ میں اٹھا کر کے دیکھیے. اگر فرض کیجئے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں, غریب کنٹری میں یہ لوگ 50 ملین ڈالتے ہیں تو وہاں سے 150 ملین لے کے چلے جاتے ہیں. مثال, نوجوان سب لوگ کہہ رہے ہیں بے شک, مگر کل صبح سے آپ کو بڑی ذمہ داری ہے. جو سن رہا ہے, جو دیکھے گا, آن لائن جو دیکھ رہا ہے, ساری دنیا میں سنیے نوجوانوں, مجھے بہلا کے اترنا نہیں ہے, سینس آف ریسپانسبلٹی کو محسوس کرو. آج ہمارے پاس چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو. آپ کے پاس ایسی کمپنیاں جیسے میکڈونلڈ, جیسے آپ کے پاس استغفر اللہ, کیا کھلا رہے ہیں وہ بھی پتہ نہیں ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں کہ انگریڈینٹ کیا ہیں اس کے پیچھے, اس لیے کہ ان کا کام ہے ہمیں سلانا. توجہ کا طالب ہے. ہم کو آرام سے بچھانا ڈال کے سلا دینا تاکہ اب اٹھے نہیں. تو آئیے, آپ کے پاس اسی پاکستان میں کتنی فورن کمپنیاں ہیں جو اس نام سے آئے آپ کو جاب دلائیں گے. ہم یہ سمجھتے رہے کہ جاب مل رہی ہے, 100 کو جاب مل جائے گی, یہ کمپنیاں کھلنا چاہیے. ہمارے بچپن میں ہم چڑیوں کو پکڑتے تھے, جالا ڈالتے تھے, تھوڑے دانے ڈال دیتے تھے, وہ دانے کی وجہ سے وہ چڑیاں آ جاتی تھی. یہ دانے ہیں, اصل جانوں کو مت دو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. مورل سائنس آف اسلام, مورل سائنس آف سیکولر, یہ دنیا کی اتنی تھرڈ کلاس مورلز ہیں کہ ان کو بھوکے نظر نہیں آتے. جہاں بھوکے ہیں ان پر ہی حملہ کرتے ہیں. چنانچہ دیکھ رہے ہیں آپ, پاکستان حملہ ہوا, ہمارے پاس ہو رہا, روزانہ ہو رہا. ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں میکڈونلڈ میں, کھاتے ہی سمجھتے ہیں بہت بڑے اسمارٹ لوگ ہیں, کھانے کے ساتھ ہی چاند پہ پہنچ جائیں گے. میکڈونلڈ میں کھانے کے معنی یہ ہیں یو آر اے پوش نمبر 1. KFC میں جانے والا یعنی بہت عقل مند. یہاں پہ جانے والا بیچارہ جو ہے, یہاں پر چھوٹے چھوٹے جہاں لذیذ کھانے ملتے ہیں, جہاں ہمارے پرانے کھانے یہ اسٹریٹ پہ میں سمجھتا ہوں اس سے کہیں ہیلتھی ہیں, اس سے کہیں مزیدار ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں بھائی, یہاں پر ہم اسٹریٹ میں کھڑے ہو کے کیوں کھائیں. لیکن ہم نے دیکھا وہاں پر بھی بڑے بڑے لوگ آ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں جو لذت یہاں ہے میکڈونلڈ میں کہاں ہے. اگر روح کے اندر جاؤ تو جو لذت دین میں ہے دوسروں کے پاس. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ورلڈ بینک کے تھرو بلینس آف ڈالرز تھرڈ ورلڈ کنٹری سے لے جا رہے ہیں روزانہ. کیا بنانا ہے؟ راستے بنانا ہے, اور راستے میں ٹیکس لینا ہے. کس کو جائے گا؟ پورشن ان کے پاس جائے گا. کتنا پورشن جائے گا؟ اٹھا کر کے دیکھیے, بلینز کھینچ رہے ہیں, ان کے پاس کوئی نہیں. کیا ہوگا ان کا حشر؟ ایک قصہ سن لیجئے اور لے کے جائیے, اور آپ کو بھی خدا سلامت رکھے, مجھے بھی ہوشیار رہیے کلیکٹ کرتے ہوئے پیسہ. حلال جمع کر رہا ہوں یا حرام؟ اس لیے کہ اگر حرام جمع ہو رہا وہ آپ کے پاس رہنے والا نہیں ہے. لکھ کے رکھ لیجئے. مثال دیتا ہوں میں. ائمہ معصومین علیہ السلام نے انبیاء ما سبق کے قصے سنائے. خود سرکار نے بھی قصے سنائے ہیں سابقہ نبیوں کے. ایک قصہ سن لیجئے, اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ ایک درود پڑھے محمد والے محمد.
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے ساتھ سفر میں نکلے، درس دینا چاہ رہے تھے. نکلے راستے میں چلتے گئے بھوک لگی. حضرت عیسیٰ نے پوچھا شاگرد سے کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ اس نے جیب میں ٹٹولا، کہا سرکار میرے پاس 2 درہم ہے، اس زمان کرنسی، میرے پاس 1 درہم ہے، جاؤ یہاں جا کر کے اس دیہات میں روٹی لا لو. 2 شاگرد کے، حضرت عیسیٰ کے 1، 3 ہو گئے. گیا وہ، جب گیا تو 1 درہم کی 1 روٹی تھی. تو کتنے روٹیاں ہوئے؟ 3 روٹیاں ہیں. سرکار کی، حضرت عیسیٰ کی 1 ہونا چاہیے، دوسرے کی 2. اس نے کہا میں جب جاؤں گا تو ہم 1.5 کھائیں گے، ہم 2 درہم دیں اور سرکار آدھی مار دیں. اس نے کہا کہ 1 روٹی کھا لینا ہی بہتر ہے. اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی. جب پہنچا تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا کتنے روٹیاں ملی تھی؟ 2. چلو بھی تم 1 روٹی لو، میں 1 روٹی کھائیں. چلتے گئے راستے میں دریا ملی. کہ سرکار ایسے پار کیسے کریں؟ گھبراؤ نہیں، میرے ساتھ رہو. قدم رکھا، وہ اوپر سے چلتے چلے گئے، وہ بھی چلا. اترنے کے بعد یا اللہ میرا ایمان اتنا بلند ہوگا نہ بغیر کشتی کہ آپ پانی پہ چل کے آگے ڈوبے بھی نہیں. کہ ایمان میں اضافہ ہو گیا تمہارے، بہت اضافہ ہوا. کتنی روٹیاں تھیں؟ کتنی روٹی؟ اس نے کہا 2. انسان اللہ اکبر. سرکار نے کہا ٹھیک ہے چلو راستے میں. چلتے گئے جنگل، پھر بھوک لگی. اب کیا ہوگا، جنگل میں کیا کھائیں گے؟ سرکار نے دیکھا کچھ ہرن خوبصورت، ایک ہرنی کو اشارہ کیا ادھر آؤ. وہ پھلانگتے ہوئے آئی، ذبح کیا، 1 ران کو بھونا، دونوں مل کے کھائے اور پورے ہڈیوں کو واپس ڈالا، پھر پھونکا، پھر وہ ہرن واپس چلے گئے. قرآن کہتا ہے کہ جب وہ مردہ کو زندہ کرتے تھے، قرآن کی آیتیں زندہ. اب تو پوچھا سرکار نے، حضرت عیسیٰ نے، ایمان میں اضافہ ہوا بہت. اب تو او ہو آپ جلاتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں. کتنی روٹیاں تھیں؟ اس نے کہا 2. سرکار نے کہا چلو راستے میں چلتے گئے. ایک پہاڑی آئی، دامن میں غار تھا، غار کے اندر داخل ہوئے. وہاں 3 سونے کی اینٹیں. سرکار نے کہا اب سچ بولو، کتنی تھی روٹیاں؟ قدموں پہ گر گیا. سرکار اب تک میں جھوٹ بولتا رہا، 3 ہی تھیں، لیکن اب مسئلہ جو ہے امتحان کا آ گیا ہے تو میں جھوٹ بولتا رہا ہوں. سرکار نے کہا ہاذا فراق بینی و بینک، اب میرا فراق ہے. میں ایک جملہ کہوں یہاں پر، عصمت اس وقت تک ساتھ دیتی ہے جب تک سچ ساتھ ہوتا ہے. بہت ہوشیار رہیے، کھانے پینے میں ہوشیار رہیے، اٹھنے بیٹھنے میں ہوشیار رہیے. آپ کے ساتھ آپ کا امام، آپ کے رسول اس وقت تک ساتھ ہیں جب آپ سچ بول رہے ہیں. جس وقت آپ سچائی کو چھوڑے آپ الگ ہو جائیں گے، دنیا الگ ہو جائے گی. یہ ساری 3 اینٹیں تمہارے واسطے، میں جا رہا ہوں، خدا حافظ. حضرت عیسیٰ نے چھوڑ کر کے، وہ بیچارہ پریشان، یہ 3 اینٹیں اور راستے میں کون کیا حملہ کرے، کیسے حفاظت ہو. مال کی حفاظت کرنا بہت ہی مشکل مسئلہ ہے. لے کر جا رہا تھا، ایک 3 گنڈے ملے راستے میں. انہوں نے دیکھا کچھ لے جا رہا ہے. کیا لے جا رہا ہے؟ اب وہ ظاہر سی بات بولنا پڑا، یہ تھی اچھا چلو بھی ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. اب وہ 3 اینٹوں کی 4 ہو گئے. یہ تینوں نے حساب ڈالا کہ ہم یہ جب تک یہ رہے گا اس کو حصہ دینا پڑے گا، کیوں نہ اس کو ختم کر دیں تاکہ 1 اینٹ سب کو مل جائے. کہا چپلان ہے بھائی، کیا کر اس کو بازار کو بھیجو روٹی لانے کے لیے. اور جب یہ روٹی لانے جائے گا تو اس وقت ہم کیا کریں گے، اس اینٹوں کو جو ہے تقسیم کر لیں گے. اور روٹی لینے گیا. اب یہ لوگ جھگڑا کر رہے تھے، یہ کیوں 3 تقسیم ہو. 2 نے پلان بنایا ایک کو ختم کریں. 1 ختم ہوا، 2 باقی رہے. اب دونوں کہا اب 3 روٹیاں برابر ہیں، 3 اینٹ برابر ہیں، وہ جب آ جائے گا تو برابر ہو جائے گا. راستے میں اس نے سوچا ساری محنتیں میری،
کیوں نہ اس میں زہر ڈال دیا جائے. روٹی میں زہر ڈالی اور جیسے ہی پہنچے وہ روٹی کھائے اور اس کو جو ذبح کیا, تھوڑی دیر میں چاروں کے لاشیں وہاں پڑے ہوئے تھی, تینوں سونے کی اینٹیں وہیں پڑی تھیں. توجہ بہت اچھی طرح سے. حضرت عیسیٰ کا گزر ہوا. دنیا اپنے محبت کرنے والے کے ساتھ یہ صلہ دیتی ہے. دنیا اپنے محبت کرنے والے کے ساتھ یہ صلہ دیتی ہے. ورلڈ بینک سن لے, دنیا والے سن لے, بٹورنے والے سن لے, ایک دن تمہارا حشر بھی یہی ہوگا. نہ تم کو ملے گا نہ تم کو غریب کو. تمہارا تو قیامت کے دن اتنی جھڑتی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. تو عجل, یہ ہے ریالٹی, یہ ہے دین. عزیزان گرامی, تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ دین کو ایزی مت لیجیے. اس سیریس میٹر. لائف ونس ہے اور آپ کو جواب دینا ہے. جواب کیسے دینا؟ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ, سورہ آل عمران. ایک دن وہ آئے گا جو تم نے کیا تمہارے سامنے آئے گا. سرکار نے فرمایا اس شخص سے ہوشیار رہو جو تمہارے ساتھ مرے گا, تمہارے ساتھ برزخ میں رہے گا, تمہارے ساتھ اٹھے گا, تمہارے ساتھ حساب و کتاب میں رہے گا. تم جنت جاؤ گے تو رہے گا, جہنم جاؤ گے تو رہے گا. وقیل یا رسول اللہ ومن ہوا, وہ کون ہے جو ہمارے ساتھ چپکا ہوا ہوگا؟ وہو عملکم, وہ تمہارا عمل ہوگا تو تمہارے ساتھ رہے گا. اس کو کوئی جدا نہیں کر سکتے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. اب سمجھے امام حسین کا انقلاب, کیوں حسین تنہا ہے. امام حسین ہر دور کے یزید کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں, اور آج کی یزیدیت بہت خطرناک, بہت خطرناک. پہلے ہمارے حص کو لیتی ہے, بعد میں ہمیں لیتی ہے, ہمارے وقار کو لیتی ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, ہمیشہ سے کہتا ہوں, جناب زینب کی چادر کو چھیننے والے خدا لعنت کرے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناخت برحلک علیکم منا السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. توجہ بہت اچھی طرح سے. زینب کی چادر چھیننے والوں پر خدا لعنت کرے, یزیدی فوجیوں پر لعنت کرے. زینب کی چادر چھینی. زینب نے صبح عاشور سے عصر عاشور تک کبھی نانا کو نہیں پکارا. جب چادر چھینی تو کہا یا جدہ. چادر چھیننے کے بعد میں ایک جملہ میری بہن سے کہتا ہوں, ذرا سا ہوشیار رہیں. زینب کی چادر کو یزیدی فوجوں نے کھینچا, تمہاری چادر کو کون کھینچ رہا ہے؟ اب اگر عباس کے مصائب کو سمجھنا ہو تو زینب سے میں نے ریلیٹ اس لیے کیا تھا کہ زیارت کا ٹکڑا ہے, حضرت عباس کی زیارت کا آزال زیارت کا ٹکڑا ہے کہ آپ کے قتل سے حرمت اسلام زائل ہو گئی. آپ کے قتل سے, آپ کی شہادت سے کیا زائل ہوئی؟ اسلام کی حرمت ظاہر ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ حریم امام حسین کا پاسباں عباس. جب تک عباس زندہ ہیں زینب مطمئن ہے, جب تک عباس زندہ ہیں بیبیاں مطمئن ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ جب عباس خیام میں داخل ہوئے, صرف اتنا کہا تھا سکینہ مشکیزہ وہ لاؤ, مشک لا دو. سارے بیبیاں قریب آئیں, زینب قریب آئے, غور سے عباس کو دیکھا اور بازوؤں کو دیکھا, عباس کو دیکھا بازوؤں کو دیکھا. عباس نے پوچھا شہزادی کیا ہو رہا ہے؟ عباس میں سنا کرتی تھی, بابا کہا کرتے تیرے بازوؤں میں رسی آئے گی. میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بہن کے بازوں میں رسی کیسے آئے گی؟ جس کا عباس جیسا بھائی ہے اس کے بہن کے بازوں میں رسی کیسے آئے گی؟ امام حسین جب مشکیزہ لے کر کے باہر آئے ہیں, ہم لوگ پاس زیارت جو پڑھتے ہیں, ہم لوگ زیارت وارثہ وغیرہ تمام اکثر زیارتیں ہمارے پاس موصورہ ہیں ائمہ معصومین سے, جس میں کیا ہے؟ بے ابی انت و امی, میرے ماں باپ آپ پر فدا.
میرے ماں باپ آپ پر فدا، میرے ماں باپ آپ پر فدا۔ کون عباس کی ذات ہے؟ عباس کی ذات وہ ہے جس کو حسین نے 3 مرتبہ کم از کم روز عاشور کہا، بے ابی و نفسی انت، بے ابی انت و نفسی، یعنی میں، میرے ماں باپ تجھ پہ فدا۔ حضرت عباس کی ذات کو سمجھنا ہو تو کتنی بڑی عظیم ذات ہے۔ میں، میرا نفس، میرے ماں باپ تجھ پہ فدا۔ ایک جملہ اور حضرت عباس کے لیے ہے جو زیارت میں ہے، یغبط بہ الاولون والآخرون۔ معلوم ہے کربلا کے شہیدوں کے درجے الگ الگ ہیں، ہر شہید کا درجہ الگ الگ ہے۔ حضرت عباس کے درجے کے لیے معصوم نے فرمایا ہے اتنا بلند ہوگا شہداء رش کریں گے۔ وہ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے عباس میں؟ ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، ابراہیم کے لیے قرآن کی آیت ہے، ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ ہے جس نے وفاداری بتائی۔ کربلا کے میدان میں آخری سانس تک جس نے وفاداری بتائی اس کا نام ہے ابوالفضل العباس۔ عباس نے چراغ وفا کے جلا دیے، منہ سے نہیں عمل سے ثبوت وفا دیے، حد ہے کہ مشک بھرنے میں جو ہو گئے تھے تر، عباس نے ان ہاتھوں کو اپنے کٹا دیے۔ جناب ام البنین کہتی ہیں کہ جب عباس پیدا ہوئے، مولا کی گود میں جب لٹایا، میں نے عجیب و غریب حرکت دیکھی، بجائے گالوں کے بوسہ دیں مولا نے بازوؤں کے بوسہ دیا۔ میں نے بے اختیار پوچھا، اے میرے والد، دنیا کا طریقہ ہے لوگ گالوں کو بوسہ دیتے ہیں، آپ بازوؤں کو کیوں دے رہے ہیں؟ کہ میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہی ہو، یہ میرے بیٹے کی مدد کرتے ہوئے اپنے بازوؤں کو کھولے گا۔ حضرت عباس علم کو لے کر کے باہر آئے، پھریرے پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ مولا نے انگلی سے نیچے لکھا انا للہ۔ اجرکم علی اللہ۔ عباس تم سپہ سالار لشکر ہو، مولا جب لشکر ہی ختم ہو جائے کس کی سپہ سالاری؟ دوسرا جملہ کا عباس جب تک تم زندہ ہو یہ بیویوں کو اطمینان ہے، جب تم چلے جاؤ گے تو بیویاں پریشان ہو جائیں گی، وہ لوگ جری ہو جائیں گے۔ حضرت عباس نے کہا میرے پاس کوئی راستہ نہیں۔ حضرت عباس جانے لگے تو بس ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، امام حسین شہداء کے پاس گئے ہیں، لیکن جب بھی شہید کے پاس گئے ہیں مولا کا ڈھنگ الگ تھا، لیکن جب عباس نے پکارا ہے پہلے تو مولا نے کمر کو تھام لیا، الان انکسر ظہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ بہت اچھی طرح سے امام حسین ہر شہید کے پاس جاتے تھے، بے دھڑک چلے جاتے تھے، لیکن جب عباس نے پکارا ہے تو امام کے 2 کام تھے، آگے جاتے تھے پلٹ کے دیکھتے جاتے تھے، آگے جاگتے تھے پلٹ کے دیکھتے جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا کا تعبیر کی ہے، کیا وجہ تھے پلٹ کے کیوں دیکھتے تھے؟ کہ جب تک عباس تھے امام کو اطمینان تھا، خیمے پہ کوئی اٹھا کرنے والا نہیں ہے۔ اب عباس چلے گئے، کہیں خیام میں حملہ نہ۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ امام حسین جب سراہن عباس کے پہنچے ہیں، عباس کی آواز آ رہی تھی موت اتنی مہلت دے دے تاکہ میں مولا کی زیارت کر لوں۔ امام حسین نے کہا عباس میں آ گیا۔ کہا مولا آ گئے؟ میں نے ماں سے سنا ہے جب میں پیدا ہوا تو میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں جب تک کہ آپ کی گود میں نہیں آیا تھا، جاتے جاتے بھی چاہتا ہوں آپ کی زیارت کروں۔ امام نے فرمایا عباس کھولو آنکھ۔ کہا مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، دونوں ہاتھوں سے معذور ہوں۔ امام خون کو پوچھا، عباس نے آنکھ کھولی، سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ امام نے کہا رک جا، جب تک